لفظ کو پھول بنانا تو کرشمہ ہے فراز، اس عہد کی سچائیوں کے علمبردار اور مزاحمتی شاعری کے بلند ترین آہنگ کے حامل شاعر جناب احمد فراز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے urdulife.com کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ تحقیق، تحریر اور آواز صفدر حمدانی۔ لفظ کو پھول بنانا تو کرشمہ ہے فراز۔ اتنا شرمندہ نہ کر اپنے گنہگاروں کو، اے خدا تو بھی رہا ہے میری خواہش میں شریک۔ لفظ کو پھول بنانا تو کرشمہ ہے فراز، ہو نہ ہو کوئی تو ہے تیری نگارش میں شریک۔ احمد فراز، جسے واقعی لفظ کو پھول بنانے کا ہنر آتا تھا، احمد فراز جس سے ایک نئی شاعری نے جنم لیا، ایسی شاعری جو محبتوں کی کوکھ سے نکلی اور نفرتوں کی فضا میں بھی محبتوں کی داستانیں رقم کرتی رہی۔ احمد فراز جو اس عہد کا ایسا بڑا اور قد آور شاعر ہے کہ وہ طبعی طور پر اس دنیائے فانی سے جانے کے باوجود بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں، اس کے وجود کو محسوس کر سکتے ہیں۔ احمد فراز جو ہر جابر، ظالم اور سفاک حاکم کا مخالف اور بے صدا عوام کی زندہ، متحرک اور پائندہ آواز ہے۔ احمد فراز ایک عہد کا نام ہے جس نے اپنے قلم سے کئی عہد لکھے۔ احمد فراز ایک کردار کا نام ہے جو اپنے خیال اور نظریات کو سب سے الگ رکھتا ہے اور اپنے جدا لب و لہجے کی وجہ سے بہت جلد سب کی نظروں میں ٹھہر جاتا ہے اور دوسری بار اپنے مخصوص طرز تکلم اور تحریر کی وجہ سے سب سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ وقت کو زنجیر کر لینا اور پرانے انسانیت سوز رویوں کو تسخیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اصلیت اور حقیقت کو پانے کے لیے بے وطنی کے دکھ بھی سہے اور ایسی شاہکار نظمیں اور غزلیں اردو ادب کو دیں کہ صدیوں تک اس کی بے وطنی وطن والوں کو محبت، اخوت اور اپنے حق کے لیے لڑنا سکھاتی رہے گی۔ شکست فراز کو پسند نہیں تھی اور کسی بھی اصول پسند کو اس لفظ شکست سے کوئی انس نہیں رہا، چاہے وہ اپنے دور کے پاگل اور دیوانے ہی کیوں نہ کہلائے ہوں۔ اسی احمد فراز نے پاکستان کے صوبہ سرحد کے شہر کوہاٹ میں ایک شاعر برق کوہاٹی کے ہاں جب 14 جنوری 1931 کو جنم لیا تو ماں باپ نے اس کا نام سید احمد شاہ رکھا، لیکن فراز کو تو فراز ہونا تھا، سو اس فراز نے سید احمد شاہ پر احمد فراز کو ایسا حاوی کیا کہ احمد شاہ نے فراز کا پیرہن پہن لیا۔ احمد فراز کے والد برق کوہاٹی بھی اپنے عہد کے اردو پشتو کے نامور شاعر تھے اور پاکستان کے صوبہ سرحد میں اردو کی ترویج میں فارغ بخاری، رضا حمدانی، خاطر غزنوی اور محسن احسان کے ساتھ برق کوہاٹی کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ فراز نے پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ایم اے کیے، عملی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا، لیکچررشپ کی، نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر رہے۔ 1977 میں جب بھٹو صاحب اکیڈمی آف لیٹرز قائم کرنا چاہتے تھے تو وہ اکادمی ادبیات کے بانی ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ کئی برس تک نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کے چیئرمین رہے، لیکن ان تمام عہدوں کے باوجود فراز کی پہچان شاعری ٹھہری اور احمد فراز کی شاعری کا خمیر بھی صوبہ سرحد سے اٹھا۔ پشاور میں فارغ بخاری کے گھر پر تشکیل پانے والی اردو کی ترقی پسند تحریک کے نوجوانوں کے حلقے کے احمد فراز سرخیل تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ان کی غزل کو توانائی ملی۔
ابدی شاعری کی تخلیق کے لیے شاعر کو الہام اور کشف کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہی وصف کسی بھی شاعر کی انفرادیت اور پہچان ہوتی ہے۔ احمد فراز کے ہاں یہ وصف اس شدت سے موجود ہے کہ کئی بار یہ احساس ہوتا ہے جیسے بصارت سماعت میں ڈل جاتی ہے اور ایسے خاموش منظروں کو کشید کر لیتی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، اور سماعت پر بصارت کا گماں ہونے لگتا ہے، اور وہ سب کچھ سن لیتے ہیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ فراز نے ماضی کی تلخیاں لکھی ہوں یا شب و روز کا افسانہ، جو کچھ بھی ان کی جنبش قلم سے نکلا اس پر پڑھنے اور سننے والوں کو اپنے سے ہو کر گزرنے کا احساس ہوا۔ رات کے بے پایاں سکوت میں انہوں نے جب کبھی در دل پہ دستک دی، وہاں بے قرار روح کے نوحے ہی ملے۔ آنکھ اور دل کے رشتے کا ایک الگ سا رخ فراز کے ہاں۔ آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا۔ آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا، آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا، وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا، زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا، زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا، اور ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا، کیا ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ فراز کی رومانوی شاعری جہاں اس کی مقبولیت کی وجہ بنی، وہاں اس کی ابدیت کی وجہ اس کی احتجاجی شاعری تھی، اور شاید فراز اردو ادب کا ہی نہیں، دنیائے ادب کا واحد شاعر ہے جس کی احتجاجی شاعری نے اس کی رومانوی شاعری سے جنم لیا۔ فراز کے ہاں فرد اور ذات کا رومان عوام کا اور انسانیت کا رومان بن گیا۔ فراز نے اپنی احتجاجی شاعری پر رومانوی شاعری کو قربان کر دیا، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ وہ اختر شیرانی اور اسرار الحق مجاز کو بھی اپنے حصار میں لے لیتا۔ فراز کی ایسی بے شمار غزلیں ہیں جو زباں زد خاص و عام ہے، اور یہی اس کی سند مقبولیت ہے۔ اگر کسی سے مراسم بڑھانے لگتے ہیں، تیرے فراق کے دکھ یاد آنے لگتے ہیں، سفینے چھوڑ کے ساحل چلے تو ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اب کس ٹھکانے لگتے ہیں، فراز ملتے ہیں غم بھی نصیب والوں کو، ہر ایک کے ہاتھ کہاں یہ خزانے لگتے ہیں۔ اپنے غموں کے خزانے پر ناز کرنے والے فراز کے ہاں محبت اپنے روایتی انداز سے ہٹ کر ملتی ہے۔ وہ اپنی محبت کو ایک قوت کے طور پر دیکھتا ہے جو خوشی اور غم کو آپس میں جوڑتی ہے، اور اس سے ایسا خواب بنتا ہے جو زندگی کو ایک خوبصورتی کے ساتھ سوچ کا پیرہن بھی عطا کرتی ہے۔ فراز کے ہاں محبت کو سوچتے ہوئے ادب کے صفوں پر ایک ایسے محبوب سے ملاقات ہو جاتی ہے جو دنیا کے اس انتہائی کنارے تک جانے کو بے قرار ملتا ہے جہاں آواز اور لمس ایک ہی کیفیت میں موجود ہیں، اور دعاؤں کے ایسے دیے روشن ہوتے ہیں جہاں آسمان بھی جھک کر زمین کے پاس آ جاتا ہے،
اور محو آرزو ہو جاتا ہے، اور پھر بڑے پیار سے فراز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر سب سے کہتا ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی موعظے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں، سو ہم بھی موعظے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو سے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے دن کو سے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمہ کی قیامت ہے، سنا ہے اس کی سیاہ چشمہ کی قیامت ہے، سو اس کو سرم و فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمہ کی قیامت ہے، سو اس کو سرم و فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہے اسے بد سنور کے دیکھتے ہیں، سادہ دل ہے اسے بد سنور کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکھیوں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکھیوں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کہانیاں ہی صحیح، سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں، اب
اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر میں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ فراز نے اپنی تمام زندگی ایسے ہی سفر کے ستارے دیکھنے میں گزاری۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس کی اپنی زندگی کا ستارہ شب ظلمت میں بھی جگمگاتا رہا کہ اس نے لفظوں کو آمریت کے سفاکانہ دور میں بھی مرنے نہیں دیا۔ فراز کا فن بھی اس کے نام کی طرح حامل فراز ہے کہ اسے پرکھنے، اسے دیکھنے اور اس کا تجزیہ کرنے میں ابھی برسوں لگیں گے۔ احمد فراز کسی عہد کی پیداوار نہیں، بلکہ اس نے خود ایک ایسے عہد کو جنم دیا ہے جس کے اندر مختلف عہد موجود ہیں، لیکن ہر ایک عہد اپنے جلوں میں عجب عجب ستیزہ کاریاں لیے ہوئے ہے، اور اسی فراز نے اپنی نوق قلم سے ان ستیزہ کاریوں کو تشت ازبام کیا ہے اور ظلمت شب کا پردہ چاک کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال اور فیض کے بعد قبول عام کا جو درجہ فراز کو حاصل ہوا وہ اردو شاعری میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران فراز کی شاعری کے 13 مجموعے منظر عام پر آئے اور ہر مجموعہ متعدد بار شائع ہوا۔ اب ان کی یہ 13 کتابیں ایک ضخیم جلد میں شہر سخن آراستہ ہے کے نام سے شائع ہو چکی ہیں، لیکن ایک کتاب اے عشق جنوں پیشہ اس کلیات میں شامل نہیں ہے۔ احمد فراز کے پہلے مجموعے تنہا تنہا سے لے کر پھر درد آشوب، نایاف، جانا جانا، شب خون، خواب میرے ریزہ ریزہ، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، پسنداز موسم، سب آوازیں میری ہیں، خواب گل پریشاں ہیں، بوتلک اور غزل بہانہ کروں تک فراز کی ہر کتاب میں اور ان کتابوں میں موجود ہر شعر میں فراز کا خوبصورت آہنگ ان کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اپنے تخلیقی عمل کے بارے میں احمد فراز کا خود کہنا ہے کہ اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ پوچھیں کہ سانس کیوں لیتے ہو، اب تو یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ شروع میں تو شاید کوئی خیال بھی نہیں تھا، لیکن جب اس بیماری نے اپنی گرفت میں لے لیا تو اب نہ یہ جان چھوڑتی ہے اور نہ بقول غالب نہ پھندا ٹوٹتا ہے نہ جان نکلتی ہے۔ اب تو یہ پھندا بھی ٹوٹ چکا اور طبعی طور پر فراز کی جان بھی نکل چکی، لیکن وہ اب بھی لا تعداد لوگوں کی جان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احمد فراز کو فوج سے نفرت تھی تو یہ شاید درست نہیں، بلکہ درست تو یہ ہے کہ فراز کو فوج کی اس قیادت سے اور اس گروہ سے نفرت رہی جو بار بار اپنے ہی عوام پر حملہ کر کے اپنے ملک کو فتح کرتا ہے۔ اگر فراز کو فوج سے نفرت ہوتی تو وہ اپنے بیٹے کو فوج میں نہ بھیجتے۔ ان کا بڑا بھائی بھی فوج میں تھا۔ ان کا اپنا کہنا ہے، میں تو پائلٹ بننا چاہتا تھا، میں نے انٹرویو وغیرہ بھی دیا اور سلیکٹ بھی ہو گیا اور کال بھی آ گئی، لیکن میری والدہ مخالف تھی کیونکہ میرا بڑا بھائی فوج میں جا چکا تھا اور میری والدہ کا کہنا تھا کہ وہ سب بچوں کو ادھر نہیں بھیجنا چاہتی۔ فراز نے فوج کے جس عوام کش طبقے سے نفرت کی بہت کھل کے کی، اور یہاں تک کہا، آج سرحد سے پنجاب و مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیوں، اتنی غارت گری کس کے ایما پر ہے، کس کی خاطر ہے یہ کشت و خون غازیوں، کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کے آگے ہو تم سرنگوں غازیوں، آج شاعر پہ ہی قرض مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں، آج تم آئینہ ہو میرے سامنے، پیشہ ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں۔ فراز کے ایسے احساسات اور نظموں کا یہ مطلب نہیں کہ فراز ایک ادارے کے طور پر فوج کے مخالف تھے یا پھر وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ اس بات کو پورے یقین سے باور کر لینا چاہیے کہ فراز بہت سے محب وطن لوگوں سے زیادہ محب وطن تھے، اور اس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔
जहाँ अच्छे लोग मिल जाएं वही जगह पसंद आती है। शहरों से हमारा कोई ख़ास वास्ता नहीं है। अमेरिका आए तब भी एक जैसे शहर लगते हैं हमें, तो वाशिंगटन में जाएं या न्यूयॉर्क में जाएं या उधर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत जगह अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान अपना बता, कम से कम फौज चली जाए वहाँ। बस दूसरी दफ़ा भी फौज चली जाए। मैंने एक दफ़ा कहा था कि हर गेम के अपने उसूल होते हैं। मसलन हॉकी फुटबॉल की गेम है, उसमें एक गोलकीपर होता है, एक हाफ बैक होता है, फुल बैक होता है, एक लेफ्ट विंग पे होते हैं कुछ लोग, कुछ राइट विंग पे होते हैं, कुछ सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं। अब अगर गोलकीपर सेंटर फॉरवर्ड खेलना शुरू कर दे तो जो अच्छा होगा टीम का आपको बताइए। ऐसा सिंपल लगता है। इनके वो नहीं होते, बंदूक की ताकत बजाय रहती है, लेकिन अंदर से बहुत बुज़दिल होते हैं ये लोग, हमने देखा है इनको। अहमद फराज एक साहिब किरदार कलमकार थे। कोई ओहदा, कोई लालच, कोई तहरीस उन्हें उनके मिशन से पीछे नहीं हटा सकी, और उन्होंने किसी नुकसान की परवाह किए बगैर आमिर और आमिरियत के साथ साथ हर किस्म की अवाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ खुलकर कहा और डट कर मुकाबला किया। 2004 में पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौरे सदारत में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, लेकिन 2 बरस बाद उन्होंने ये तमगा सरकारी पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए वापस कर दिया, और इसी हवाले से जुलाई 2006 को अवार्ड वापस करते हुए काबीना डिवीजन को लिखे गए एक ख़त में उन्होंने कहा कि सन 2004 में ये एजाज़ उन्होंने इसलिए कबूल किया था कि उन्हें उम्मीद थी कि इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि वो इस उम्मीद पर थे कि हालात 1971 जैसे नहीं होंगे जब मुल्क टूट गया था और बांग्लादेश बन गया। अहमद फराज ने बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान की सूरत हाल का अपने ख़त में जिक्र करते हुए कहा कि बदकिस्मती से आईनी और जमहूरी अक़दार को बूटों तले रौंदा जा रहा है। हुकूमत अफ़वाज पाकिस्तान को अपने ही लोगों से लड़ रही है और उनका खून बहा रही है। लगता है कि हुक्मरानों ने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि हिलाल इम्तियाज़ एक बड़ा एजाज़ ज़रूर है, लेकिन उनके बकौल जब वो अपनी फ़िक्री आँख से देखते हैं तो उन्हें ये एजाज़ एक कलंक का टीका लगता है। उन्होंने कहा कि अवाम ने जो उन्हें मोहब्बत और प्यार और इज़्ज़त दी है वो मौजूदा गैर जमहूरी, गैर नुमाइंदा और जालिम हुक्मरानों के दिए गए एजाज़ से कहीं ज़्यादा है। आइए ज़रा सा माहौल को तब्दील करते हैं। अहमद फराज की शायरी का एक बड़ा हिस्सा इंसानी जज्बात पर मुश्तमिल है, और इन जज्बात में मोहब्बत और इश्क अपनी पूरी तवानाई के साथ मौजूद है। ये भी एक हकीकत है कि जब फराज की मोहब्बत से लबरेज़ गज़लों ने पाकिस्तान और सरहद पार भारत में तहलका मचाया, तो यही दौर बरसग़ीर में गज़ल गायकी की तरवीज का दौर भी था, और नूर जहाँ, फरीदा खानम, मेहदी हसन, ग़ुलाम अली, जगजीत चित्रा, पंकज उदास और ऐसे ही कुछ दीगर नामों के साथ उर्दू गज़ल को किताबों के बाहर से निकालकर रेडियो, टेलीविज़न और कैसेट के ज़रिए घर घर और गली गली पहुंचाया जा रहा था। इसी दौर में फराज की गज़लों ने जहां गज़ल गायकी को एक नई ज़िंदगी दी, वहां गज़ल गाने वालों को भी मकबूल बनाया। फराज के यहाँ फ़लसफ़ा जुदाई भी अजब है। फराज ने अपनी उदास मलूल रूह को शब गम में जब भी ढूंढा तो खुद ही को पाया। वो आलम ख्याल में भी अपने सोचों को परवाज़ देता रहा। दिन में सूरज की रोशनी में छुपे अंधेरों को तक के थक जाता तो रात में रोशनी की तलाश में निकल पड़ता और खामोशी से उन हवाओं को सुनता जो तुलुए सहर होने की खबर तक न देती। तो उसके लफ्ज़ भी अपनी तन्हाई का नक्शा कुछ इस तरह से खींचते, शोला सा जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो। शोला जल बुझा शोला जल बुझा मुझे न हो।
मैं कब का जाऊंगा, सदाएं मुझे दो। शोला जल जाऊं, जो जहर पी चुका जो जहर पी चुका हूँ, तुम्हें मुझे दिया। जो जहर पी चुका हूँ, जो जहर पी चुका हूँ, जो जहर पी चुका हूँ, तुमने मुझे अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे। मैं कब का जाऊं, सदाएं मुझे दो। जल जाऊं, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो, कभी न हो। ऐसा 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 कभी न हो कि पलट कर ना सकूं। हर बार दूर जा सदाएं मुझे दो। हर बार दूर जा सदाएं मुझे दो। मैं कब का जाऊं, सदाएं मुझे न दो। जल जाऊं, कब मुझको एतराफ़ मोहब्बत न था फराज़। कब मुझको
मुझको कब मुझको कब मुझको मुझको कब मुझको तेरा मोहब्बत न था फरा कब मैंने ये कहा सजाए मुझे कब मैंने ये कहा सजाए मुझे मैं कब का सजाए मुझे जल गज़ल गायकी के बेताज बादशाह मेहदी हसन ने जब अहमद फराज की ये गज़ल शोला सा जल बुझा हूँ हवाएं मुझे न दो गाई थी तो बताया था कि उन्हें इस गज़ल की धुन बनाना नहीं पड़ी। बकौल उनके मैंने इस गज़ल को बार बार पढ़ा और इस तरह से पढ़ा जैसे शायद फराज ने लिखने के बाद खुद पढ़ा हो। मैंने इसमें मौजूद मौसीकी की लहर को सुना और फिर इसे धुन का लिबास पहना दिया। मेहदी हसन की गाई हुई फराज की इस गज़ल के अलावा पाकिस्तान, भारत और बैरून मुल्क मुतअद्दिद गाने वालों ने अहमद फराज की गज़लों को अपनी सनत का सबब बनाया। अहमद फराज की ऐसी ही एक और मकबूल तरीन गज़ल है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अहमद फराज की ये गज़ल अफसुर्दगी के माहौल की हामिल है और इसमें महबूब से बिछड़ने का दर्द भी है और फिर उस रंजिश में एक आस, इंतज़ार और सुलगने की तपिश भी। इसे एक बेवतन मुसाफिर की तरह अपना एक एक पल ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ता दिखाई देता है जिसका इदराक सिर्फ उसे ही होता है और उसके अतराफ के लोग बस खामोशी से उस तकलीफ़ को महसूस करते रह जाते हैं जिसमें फराज तड़पता दिखाई देता है। इस गज़ल के मज़मून की कसक ज़रा खुद फराज की आवाज़ में सुनिए। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। अब तक दिल खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्में भी बुझाने के लिए आ, ये आखिरी शम्में भी बुझाने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ऐ राहत जां मुझको रुलाने के लिए आ, ऐ राहत जां मुझको रुलाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख।
तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। इस निस्फ सदी में उर्दू गज़लगो शुअरा में नासिर काज़मी को एक अलग अंदाज की ऐसी शोहरत मिली जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि शायद किसी और को ये कबूलियत का एजाज़ न मिल सके, लेकिन अहमद फराज ने बड़े बड़े नाकदीन के इस तहस्सुर को गलत साबित कर दिया और इस अहद ने अब ये फैसला कर दिया कि क्या फराज के बाद इस सदी में कोई दूसरा ऐसा मकबूल आम शायर होगा। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो, ये एक शब्द की मुलाकात भी गनीमत है, किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो। या फिर फराज की ये गज़ल, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्राए फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, मैं के सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था कि खुशबू के सफ़र पर निकला। फराज को पढ़ने के बाद उसके अंदर के फ़कीर मनिश इंसान से मिलने का मौका भी मिलता है, जो बज़ाहिर तो सादगी से बात कह रहा होता है लेकिन उसके अंदर अक्ल व दानिश के मोती रखे होते हैं। ख़यालात की सादगी में फ़िक्र की गहराई रखना बस उसी का कमाल था, ऐसे जैसे कोई शजरे ज़मीने दिल से निकले और नफ्स की खुशबू बन जाए। फराज ने सच बोलने और सच तख्लीक करने में जितनी भी तकलीफ़ें उठाईं वो सब फराज के लिए आसूदगी का बायस रही। वो तन्हा ही तमन्नाओं के कोरे में धूप की तलाश में चलता रहता और इतनी कामयाबी से चलता रहा कि सूरज को बिलाखिर उसके सामने झुकना ही पड़ा। और उसने बड़ी खूबसूरती से लिखा, मुंतज़िर कब से तहय्युर है तेरी तकरीर का, मुंतज़िर कब से तहय्युर है तेरी तकरीर का, वाह, मुंतज़िर कब से तहय्युर है तेरी तकरीर का, बात कर तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का, क्या कहना है, क्या बात कर तुझ पे गुमा होने लगा तस्वीर का, मुंतज़िर कब से तहय्युर है तेरी तकरीर का, बात कर तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का, रात क्या सोए कि बाकी उम्र की नींद उड़ गई, वाह वाह वाह, रात क्या सोए कि बाकी उम्र की नींद उड़ गई, ख्वाब क्या देखा कि धड़का लग गया ताबीर का, रात क्या सोए कि बाकी उम्र की नींद उड़ गई, ख्वाब क्या देखा कि धड़का लग गया ताबीर का, और इश्क में सर फोड़ना भी क्या कि ये बेमेहर लोग, इश्क में सर फोड़ना भी क्या कि ये बेमेहर लोग, जुए खूं को नाम दे देते हैं जुए शीर का, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क में सर फोड़ना भी क्या कि ये बेमेहर लोग, जुए खूं को नाम दे देते हैं जुए शीर का, जाने किस आलम में तू बिछड़ा कि है तेरे बगैर, आज तक हर लफ्ज फरियादी मेरी तहरीर का, वाह 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 वाह, जाने किस आलम में तू बिछड़ा कि है तेरे बगैर, आज तक हर लफ्ज फरियादी मेरी तहरीर का, और जिस तरह बादल का साया प्यास भड़काता रहे, जिस तरह बादल का साया प्यास भड़काता रहे, मैंने ये आलम भी देखा है तेरी तस्वीर का, क्या कहने, सुभान अल्लाह, मैंने ये आलम भी देखा है तेरी तस्वीर का, किस तरह पाया तुझे फिर किस तरह खोया तुझे, किस तरह पाया तुझे फिर किस तरह खोया तुझे, मुझसे मुनकर भी तो कायल हो गया तकदीर का, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किस तरह पाया तुझे फिर किस तरह खोया तुझे, मुझसे मुनकर भी तो कायल हो गया तकदीर का,
اور جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز، جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز، سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا۔ احمد فراز کی رومانوی شاعری میں بھی کوئی ایسا روایتی رومان نہیں ہے جس میں محبت کرنے والا جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہے، بلکہ وہ اکثر محبت بھی اپنی شرائط پر کرتا ہے۔ دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے۔ اسی طرح درد مندان محبت تو ہیں بدنام فراز، ورنہ کچھ کچھ یہ حسین لوگ بھی دیوانے ہیں۔ اسی طرز کا محبت کی روشنائی سے لکھا ہوا ایک اور شعر سنیے۔ طواف منزل جانا ہمیں بھی کرنا ہے فراز، تم بھی اگر تھوڑی دور ساتھ چلو۔ فراز اس محبت کو عشق کے خانے میں نہیں ڈالتا۔ فراز کی محبوبہ روایتی شعراء کی طرح زیادہ تر خیالی محبوبہ نہیں رہی، بلکہ اس نے اپنی محبتوں کا اعتراف بھی مردانہ وار کیا ہے۔ فراز کی محبت کے بہت سے رخ ہیں۔ وہ جیتے جاگتے انسان سے بھی محبت کرتا ہے، اور سانس لیتے ہوئے شجر حجر سے بھی، گنگناتے ہوئے جھرنوں، سرف کا درختوں، وادیوں، کوہساروں اور انگڑائی لیتی ہواؤں سے بھی۔ فراز کی محبت کی ترجمان اس کی ایک نمائندہ نظم ایبٹ آباد اس کے پہلے مجموعے تنہا تنہا میں ہے، جس کی منظر نگاری پانی کے کینوس پر ہوا کے برش سے سانسوں کے رنگ بکھیر رہی ہے۔ ابھی تلک ہے نظر میں وہ شہر سبز و گل، جہاں گھٹائیں سرے راہ گزار جھومتی ہیں، جہاں ستارے اترتے ہیں جگنوؤں کی طرح، جہاں پہاڑوں کی کوسیں فلک کو چومتی ہیں۔ تمام رات جہاں چاندنی کی خوشبوئیں چناروں سرو کی پرچھائیوں میں گھومتی ہیں۔ ابھی تلک ہے نظر کے نگار خانے میں وہ برگ گل سے تراشے ہوئے بہشت سے جسم، وہ بولتے ہوئے افسانے الف لیلا کے، وہ رنگ و نور کے پیکر، وہ زندگی کے طلسم، اور ایسی کتنی ہی رعنائیاں کہ جن کے لیے خیال و فکر کی دنیا میں کوئی نام نہ اسم۔ ابھی تلک ہے تصور میں وہ در و دیوار، بسیط دامنے کوہسار میں چناروں تلے، جہاں کسی کی جواں زلف بارہا بکھری، جہاں دھڑکتے ہوئے دل محبتوں میں ڈھلے۔ عجیب تھی وہ جھرونکوں کی نیم تاریکی، جہاں نظر سے نظر جب ملی چراغ جلے۔ میں لوٹ آیا ہوں اس شہر سبز و گل سے، مگر حیات انہی ساعتوں پہ مرتی ہے۔ مجھے یقین ہے گھنے بادلوں کے سائے میں وہ زلف اب بھی میری یاد میں بکھرتی ہے۔ چراغ بجھ بھی چکے ہیں مگر پسے چلمن، وہ آنکھ اب بھی میرا انتظار کرتی ہے۔ فراز کی شاعری کے اسی ماحول کو ذرا اور آگے لے کر چلتے ہیں اور وصل کی کیفیت کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ فراز کے ہاں وصال کی کیفیت ہجری کی طرح پوری شدت سے ملتی ہے۔ اس کے ہاں محبت ایک دھند کی طرح روح کے ارد گرد لپٹ جاتی ہے اور زندگی کے مناظر کو اس طرح سے چھپا دیتی ہے کہ چٹانوں کا سفر گل و گلزار کا سفر لگتا ہے۔ یوں کہ وحشت اور بربادیوں میں بھی اسے اپنی محبتوں کے ترانے سنائی دیتے۔ وصال ایک رباب کے دھیمے دھیمے گنگناتے سروں کی طرح ہر طرف گنگنانے لگتا ہے، اور ایک کمزور ترین لمحہ بھی محبت کا استعارہ بن جاتا ہے، اور یہی استعارہ
فراز کے ہاں اتنا بلند اور وجدانی ہو جاتا ہے کہ زندگی کانچ کا مجسمہ لگنے لگتی ہے، جس میں ٹھہرے ہوئے جذبوں میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرح محبت وصال کی تصویر ہوتی ہے۔ فراز کی شاعری کا یہ رخ ان کی اس نظم گئی رت میں بڑا واضح طور پر ملتا ہے۔ پھر آ گئی ہے گئی رت تمہیں خبر ہی نہیں، خبر مجھے بھی نہیں تھی کہ رات پچھلے پہر کسی نے مجھ سے کہا جاگ اے دریدہ جگر، نشستہ ہے سر دہلیز کوئی بام نشین، بدل چکا تھا سبھی کچھ تمہارے جاتے ہی، فلک کا چاند زمیں کے گلاب راکھ ہوئے، وہ راکھ خواب ہوئی پھر وہ خواب راکھ ہوئے، تم آ سکو تو میں سمجھوں تمہارے آتے ہی، ہر ایک نقش وہی آج بھی ہے جو کل تھا، یہ راکھ خواب بنے خواب سے گلاب بنے، ہر ایک ستارہ مشگاں سے ماہتاب بنے، برس فراق کا جیسے وصال کا پل تھا۔ احمد فراز پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولنے، سننے، سمجھنے اور لکھنے والے موجود ہیں، ایسی اردو زبان کی تمام بستیوں میں بلا شبہ احتجاجی شاعری کے سرخیل ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی تمام فوجی حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا اور ہر وقت کے آمر کو اپنی قلم کی تلوار کا نشانہ بنایا۔ ان کی اس احتجاجی شاعری کو عروج اپنے وقت کے آمر مطلق جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملا، جب وہ اپنی مادر وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہونے پہ مجبور ہوئے۔ 80 کے عشرے کے اس زمانے میں فراز نے فارق بخاری اور شہرت بخاری کے ہمراہ 6 سال کا عرصہ لندن اور یورپ میں گزارا۔ انہوں نے وقت کے کسی بھی عوام دشمن طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ بلند آہنگ لہجے میں کہا، سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی، دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی، ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی، کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے، مقتلے شہر میں ٹھہرے رہے جنبش نہیں کی، وہ ہمیں بھول گیا ہو تو عجب کیا ہے فراز، ہم نے بھی میل ملاقات کی کوشش نہیں کی۔ فراز کو ہمیشہ سے اس بات کا غم رہا کہ کیا زمانہ یوں ہی مظلوم قوموں کو اپنے قدموں تلے رونتا رہ گیا؟ کیا مورخ وقت اس زمانے کی تاریخ کو پانی سے وقت کی کتاب پہ لکھے گیا؟ کیا کہیں کوئی اطمینان اور سکون کے رنگ نہیں ہوں گے؟ کیا کوئی اس وقت کی حفاظت نہیں کر سکے گا؟ محبتوں پر مر مٹنے والے شاعر احمد فراز کو ایک ایسا جاگتا ہوا ضمیر ملا تھا کہ اس نے اپنی پوری عمر آگہی کے اسی دکھ میں گزار دی، اور کبھی روشنیوں کو بجھنے کا گلہ کیا بھی تو کبھی آپس کی محبت کے فنا ہو جانے کا روگ جان کو لگائے رکھا۔ اس کی پکار ہر طرف سنائی دیتی تھی، کیا ہم سب کبھی اس بے معنی زندگی کو ابدی حیات دے سکیں گے؟ اس نے اپنی شاعری کے اس نئے افق پر ایسے آتشی حروف لکھے کہ پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں کو اپنا سب کچھ جلتا ہوا محسوس ہوا، پر اپنے جھلسے ہوئے وجود میں بھی اتنی گویائی اور طاقت رکھتے تھے کہ ان کے درد کی جلن اور سرخی بھی ان کی کئی نظموں کا عنوان بن گئی۔ ہر عوام دشمن اقدام کے بارے میں احمد فراز کا رد عمل ہمیشہ یہی رہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہونے دینا، نہیں ایسا نہیں ہونے دینا۔ اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو
اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اسی بندوق کی گولی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی، اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی، پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میان من و تو پھیلی ہے، پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر وہی میرے صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میان من و تو پھیلی ہے، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا، آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، میرے سینے میں میرا اپنا ہی خنجر اترا، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا، آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، میرے سینے میں میرا اپنا ہی خنجر اترا، پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر ہوئی عام وہی اہل ریا کی باتیں، نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح، جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں، اس کو جو استعمال کر رہے ہیں مذہب کو، اور پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر وہی عام ہوئی اہل ریا کی باتیں، پھر نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح، جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں، اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح، اس سے پہلے بھی تو پیمان وفا ٹوٹے تھے، شیشہ دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح، اس سے پہلے بھی تو وحشت کی گھڑی آئی تھی، اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح، اس سے پہلے بھی تو پیمان وفا ٹوٹے تھے، شیشہ دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح، پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا، پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا، سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹ گئی، سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹ گئی، مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگار ہنا، مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگار ہنا، اور دلنشی آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا، مثل پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے، مثل پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے، ایسے اپنوں کی کمانوں میں ہو اغیار کے تیر، اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دنیم، نو کے دشنا سے کھچی تھی میری مٹی پہ لکیر، نو کے دشنا سے کھچی تھی میری مٹی پہ لکیر، آج ایسا نہیں ہونے دینا، آج ایسا نہیں ہونے دینا، اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگو، اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی، میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگو، کسی غاصب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں۔ اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگو،
اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی، میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں، کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں۔ فراز عوام کی تقسیم کو آمریت کی مضبوطی سمجھتے تھے، اور انہوں نے زیادہ تر ایک اکیلی آواز کے طور پر بھی یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اس کے نزدیک آمریت کی موت عوام کی یکجہتی میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ڈکٹیٹر کسی نہ کسی طرح سے عوام کی یکجہتی میں دراڑ ڈالنے کی تدبیر کرتا رہتا ہے۔ اکثر لوگ احمد فراز کو احتجاجی اور انقلابی شاعر بھی کہتے تھے، لیکن ہمیں انقلابی، احتجاجی اور مزاحمتی شاعری کے درمیان فرق رکھنا ہوگا۔ پاکستان میں انقلابی شاعری کی بڑی مثال فیض احمد فیض ہیں، جبکہ احتجاجی شاعری کے امام حبیب جالب ہیں، اور مزاحمتی شاعری کا اولین اور مضبوط ترین ستون احمد فراز ہیں۔ انقلابی، احتجاجی اور مزاحمتی شاعری کے درمیان یوں تو شاید دیکھنے اور پڑھنے میں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہ آئے، لیکن مزاحمتی شاعر مظلوموں کو بیدار ہی نہیں کرتا، بلکہ اس جمعیت کا رکن بن جاتا ہے جو ننگے پاؤں ایوان اقتدار کی طرف چلتے ہیں تو بڑے سے بڑے آمر کے در و دیوار کانپنے لگتے ہیں۔ فراز نے صرف انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا اور نہ ہی فقط احتجاج کیا، بلکہ اس نے ہر آمر و غاصب کے عوام دشمن اقدام کی مزاحمت کی، چاہے اس مزاحمت میں اسے سرکاری مشینری کے کیسے کیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فراز آمریت کو بزدلی کی بدترین صورت کہتا ہے، اور ڈکٹیٹر کے بارے میں اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں: بزدل انسان دوسرا کوئی نہیں ہوتا، وہ شیر پر سوار ایک لومڑی کی طرح ہوتا ہے جسے اس بات کا شدید خوف رہتا ہے کہ شیر سے اترتے ہی وہ خود اس کا شکار ہو جائے گا، اس لیے وہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دینا چاہتا۔ ہمیں اس بات کا شدید غم اور شرم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکستان میں پائیدار جمہوریت شاید نہیں دیکھ سکیں گے۔ کبھی کبھی بہت مایوسی ہوتی ہے، لیکن تب بھی امید باقی ہے۔ فراز اسی امید کی ایک کرن کے ساتھ تاریک قبر کی اتھاہ گہرائی میں اتر گیا، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی نسل تو اس کرن کی روشنی سے اپنے آنے والے کل کو منور کرے گی۔ پاکستان کی آمریت کی تاریخ میں عامر مطلق جنرل ضیاء الحق کا دور بدترین اور سیاہ ترین رہا ہے کہ اسی فوجی جرنیل نے اپنی فوجی مشینری کے زور پر نہ صرف عوام کے حقوق غصب کیے، بلکہ دین اسلام کے نام پر وہ بازار لگایا جہاں بکنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہر شعبہ زندگی سے بک گئی۔ لیکن فراز سمیت کچھ دیوانوں کا ایک قافلہ ایسا بھی تھا جس نے حالات و نتائج کی پرواہ کیے بغیر غاصب و عامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا۔ اسی بدترین عہد کے بدترین حالات کا ذکر اور احتجاجی شاعری کی توضیح فراز نے خود اس طرح کی ہے۔ پروٹیسٹ پوئٹری اس زمانے میں جتنی بھرپور طور پہ لکھی گئی وہ کسی اور عہد میں نہیں لکھی گئی۔ غالباً اس کی یہی وجہ تھی کہ ایک تو بہت جبر تھا اور ایک کہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں، تو جتنا کسی چیز کو دبایا جائے اس نے اپنا راستہ تو اتنی ہی وہ آواز اور بلند ہوتی ہے۔ اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، مثال کے طور پر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور کسی حد تک پریس گورنمنٹ کے قبضے میں تھا، تو مشاعروں کا ایک بہت افادی پہلو یہ تھا کہ اس میں شاعروں نے ان نظموں کو پڑھنا شروع کیا جو ریڈیو سے براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی تھی، ٹیلی ویژن پہ نہیں ہو سکتی تھی، بعض پرچوں میں نہیں چھپ سکتی تھی۔ تو اس سے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کچھ ہماری آواز ہے، اور میرے خیال میں یہ ہماری تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا۔ مارشل لا کے علاوہ یوں کہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، اور اس میں بہت سی انسٹیٹیوشنز کو، بہت سے اداروں کو جن کی ضرورت ایک نودمیدہ باغ کو ہوتی ہے، وہ سارے ختم کر دی گئے، آمریت مسلط کر دی گئی۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ سیاسی طور پر کچل دیا گیا ہو پاکستانی عوام کو، بلکہ اس کے اثرات ادب پہ پڑے، کلچر پہ پڑے، موسیقی کے رخ بدل دیے گئے، ادب کو سرکاری ادب بنا دیا گیا، سینسرشپ
پھر اس کے بعد صحافیوں کو کوڑے مارنا، دیور فلاگڈ آن روڈ سائڈ، اس سے ایک عجیب طرح کی دہشت اور ایک مکروہ سی فضا پیدا ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگ ملک سے یا تو جیل میں چلے گئے، یا کوڑے کھا کے ہسپتالوں میں چلے گئے، یا پھر تنگ آ کے اس گھٹن سے باہر نکل گئے، ملک سے دور چلے گئے، جہاں جہاں جس کو پناہ ملی یا جو ٹھکانہ ان کی سمجھ میں آیا وہاں چلے گئے۔ انہی میں سے فیض صاحب بھی تھے۔ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر، کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نامہ بر کا، ہر ایک اجنبی سے پوچھیں، جو پتا تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے ناشنایاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، میرے دل میرے مسافر۔ فراز نے اپنے قلم سے اس میڈیا کا کام لیا جو پاکستان میں ہر عہد میں کسی نہ کسی صورت پابزنجیر رہا ہے۔ فراز نے عوام کو ہر دم آمروں اور غاصبوں کے خلاف اٹھ پڑنے کی ترغیب دی اور بار بار یہ واضح کیا کہ حقوق تاریخ میں کسی کو بھی تشتری میں رکھ کر نہیں دیے گئے، بلکہ ہر مظلوم کو ظالم سے اپنے حقوق چھیننے پڑے۔ فراز کا احتجاج فقط احتجاج نہیں، بلکہ اس میں ہر سطح پر اور ہر قدم پر مزاحمت عوام دشمن اقدامات کے خلاف، مزاحمت آمرانہ اور غاصبانہ روش کے خلاف، مزاحمت اپنے ہی قبیلے کے ضمیر فروشوں کے خلاف، مزاحمت نام نہاد جمہوریت کا لباس پہنے ہوئے لٹیروں کے خلاف، اور مزاحمت ہر اس کالے قانون کے خلاف جس کا مقصد عوام کی سانس روکنا اور تازہ ہوا پر پابندی لگانا۔ الفاظ و اوزان پر جو دسترس اور روانی فیض کو حاصل ہے، بہت کم شعراء کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ احمد فراز کی شاعری کا مرکز گو کہ نقطۂ محبت اور غم جانا رہا، مگر عظیم شاعر فیض احمد فیض کی قربت نے انہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی سکھا دیا۔ ان کی کئی نظمیں معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف واشگاف نعرہ بغاوت ہے۔ انہیں ملکی سیاست اور طاقتور کے ہاتھوں پستے ہوئے مظلوم عوام ہمیشہ دکھ میں مبتلا رکھتے ہیں۔ فراز کو بے شمار قومی اور بین الاقوامی ایوارڈوں سے نوازا گیا، لیکن بقول ان کا اصل اعزاز اور ایوارڈ پاکستان میں اور بیرون ملک مقیم لوگوں کی ان سے محبت ہے۔ احمد فراز نے ناصر کاظمی اور فیض احمد فیض کی موجودگی میں اپنی انفرادیت کا لوحہ منوایا۔ وہ میر کے دائرہ فکر میں نہیں گھومتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ فراز نے اپنی شہرت کا دور اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا۔ انہوں نے انگریزی زبان اور مزاج کے اسلوب کو بھی خوب نبھایا، جبکہ یہ خاصیت ماں سوائے فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض اور نون میم راشد کے اتنی بلندی پر نظر نہیں آتی جتنی فراز کے یہاں نظر آتی۔ فراز نے مزاحمتی شاعری کو نوحے کا رنگ بھی دیا، جس کی وجہ سے وہ دائمیت اختیار کر گیا۔ فراز کے نزدیک آواز کی حقیقت زندگی کی علامت ہے، اسی لیے وہ ہر سیاہ دور میں چیخ چیخ کر یہ کہتے رہے، مت قتل کرو آوازوں کو، مت قتل کرو آوازوں کو، مت قتل کرو آوازوں کو۔ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں ہم کو رہنے دو۔ ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں، تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سے کھانے والے ہیں۔ اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا، جب تیغ پہ لہ کٹ جائے گی، جب شیر سفر کر جائے گا، جب قتل ہوا سرسازوں کا، جب کال پڑا آوازوں کا، پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینوں میں،
जब देखोगे डर जाओगे। जब शहर खंडर बन जाएगा फिर किस पर संग उठाओगे? अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। हर आमिर वक्त को उसका चेहरा आईने में दिखाने वाला फराज जब भी कभी किसी सऊबत के सफ़र पर निकला तो उसने अपने कलम को हक व सदाकत का अलम बनाकर साथ रखा। फराज ने हर्फ, लफ्ज़ और आवाज़ को कभी मरने नहीं दिया। उसके बुलंद आहंग ने हर्फ को सदाकत दी, लफ्ज़ को यकीन दिया और आवाज़ को इजहार की वो क़ुव्वत दी जिसने गासिबों के ईवानों के दरो दीवार हिला दी। फराज चाहे अपने मुल्क में मोहब्बत करने वालों के दरमियान रहा हो या फिर जलावतनी की सलीब उठाए लंदन या किसी यूरोपीय मुल्क में हो, उसका कलम ना तो कभी थका और ना ही उसने हालात का कोई असर कबूल किया। फराज हर हाल, हर अहद और हर लम्हे में फराज ही रहा। आमिर मुतलिक ज़ियाउल हक की कलम दुश्मनी से तंग आकर जब फराज लंदन में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो यहाँ होने वाले अक्सर मुशायरों में उनकी गज़लें और नज़में हज़ारों मील दूर बैठे हुए अवाम दुश्मनों को उसी तरह ललकारती थी जैसे वो लाहौर, पेशावर, कराची या इस्लामाबाद के मुशायरों में उन्हें ललकारा करता था। लंदन में फराज के एक मुशायरे की एक नायाब वीडियो और इसमें फराज की कही हुई अपनी ही नायाब गज़ल, रिदाए गम खामोशी का कफन पहने हुए है, कोई तेरा कोई मेरा बदन पहने हुए है। रिदाए गम खामोशी का कफन पहने हुए है, रिदाए गम खामोशी का कफन पहने हुए है, कोई तेरा कोई मेरा बदन पहने हुए। अंधेरी और अकेली रात और दिल और यादें, अकेली और अंधेरी रात और दिल और यादें, ये जंगल जुगनुओं का पैरहन पहने हुए है। रिहा हो भी चुके सब हम कफस कब के मगर दिल, ये वैशी अब तलक, ये वैशी अब भी जंजीरे कोहन पहने हुए है, कहाँ का दस्ते तेशा कहाँ का दस्ते शीरी, कि परवेजी लिबादा कोहकन पहने हुए है। सुना है एक ऐसा ताइफा है दोस्तों में, सुना है एक ऐसा ताइफा है दोस्तों में, जो दीवाना नहीं दीवानापन पहने हुए। क्या शेर कह दिया, क्या शेर कह दिया। सुना है एक ऐसा ताइफा है दोस्तों में, सुना है एक ऐसा ताइफा है दोस्तों में, जो दीवाना नहीं दीवानापन पहने हुए। फराज अब हाल दिल किससे कहें इस शहर में तो, जिसे देखो कुलाहे बांगपन पहने हुए। पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के बाद स्याह तरीन दौर जनरल मुशर्रफ का गुजरा, जिसने सियासतदानों को करप्ट बनाया और पूरे सियासी अमल को अपनी वर्दी का ताबे कर लिया। मुल्क की गैरत, हमीयत, सालिमियत और इस्तेहकाम का सौदा किया। आलमी ताकतों के सामने पाक फ़ौज की वर्दी पहनने पर फ़ख्र करने वाले जनरल ने गैर एलानिया तौर पर हथियार फेंक दिए और अमेरिका की जंग अपने शहरों में ले आया। बाजोड़, सवात, जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान जैसे बर्बादी की तस्वीर बन गए। आइन जैसे पाँव का जूता करार पाया और ज़मीर फरोश हवारियों, दरबारियों, हाशिया बरदारों और बिकाऊ सियासतदानों ने इस जनरल मुशर्रफ को कौम का मसीहा करार दिया। फराज ने इस मौके पर भी ख़ुद को अवाम से अलग नहीं किया। मुल्क में अदलिया बचाओ की तहरीक चली तो अहमद फराज हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में अदीबों और दानिश्वरों की क़यादत करता रहा। उसका कहना था कि इंसाफ और इंसाफ के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ दानिश्वरों, अदीबों समेत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अहमद फराज चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की हिमायत में चलने वाली तहरीक में अदीबों और दानिश्वरों को मुतहर्रिक करने में भी सरगर्म रहा। ज़ियाउल हक के दौर में जिला वतन होने वाले फराज ने वक्त के एक और आमिर जनरल मुशर्रफ के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया। उसका दिया हुआ एजाज़ वापस कर दिया। सरकार ने उसके घर का सामान उठा के सड़क पे फेंक दिया और ज़बरदस्ती मकान खाली करवा लिया। लेकिन फराज ने कहा, शायर और अदीब सिर्फ लफ्ज़ों का बाजीगर नहीं होता, बल्कि उसकी कुछ समाजी जिम्मेदारियां भी होती हैं और वो एक बेहिस, बेखबर
اور بے ضمیر شخص کی طرح گرد و پیش کے حالات سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے NRO کو رشوت کی ایک قسم قرار دیا جس کے ذریعے عوام کا اربوں روپیہ لوٹ کر جانے والے ٹھگ ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ فراز نے کہا کہ اس بار وہ ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، بلکہ عامر اور عامریت کا مقابلہ ملک میں ہی رہ کے کرے گا۔ جنرل ضیاء الحق کی عوام دشمنی اور سفاکی نے فراز کی مزاحمتی شاعری کو مہمیز دی۔ وہ پورے قد کے ساتھ کھڑا عوام دشمن طاقتوں کو للکار رہا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی تپتی عامریت کا سورج پورے جوبن پر تھا جب کراچی ڈاؤ میڈیکل کالج میں فراز نے اپنی ابدی نظم محاصرہ پڑھی تھی۔ فراز محاصرہ پڑھ کر اسٹیج سے اترے تو نعروں اور تالیوں نے عامر ضیاء الحق کے سر کی چھت ہلا کے رکھ دی۔ نوجوان ان کے ہاتھوں کو آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ چوم رہے تھے۔ ساری عامریت جیسے فراز کے ان گرجدار مصروں کے حصار میں تھی۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے۔ وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی۔ سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے۔ تمام صوفی و سالک، سبھی شیوخ و امام، امید لطف پہ ایوان کچ کلاہ میں ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشست راہ میں ہیں۔ تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں۔ قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ تو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو الچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ تو یہ جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ۔ تو یہ جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ۔ اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شغاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے،
میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی. میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا. جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں. یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. فراز اس دنیائے فانی سے سفر کر گیا، لیکن یہ سچ ہے کہ اس کا قلم کا سفر رائے گا نہیں جائے گا کہ پاکستان کے عوام کے دباؤ پر، پاکستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا ایک اور جنرل مشرفی جیسے کیسے اقتدار سے الگ ہو گیا. لیکن ابھی اسے اپنے عوام دشمن اور جمہوریت کش اقدامات کا حساب دینا ہے، اور اس حساب سے جنرل پنوشے سمیت دنیا کا کوئی ڈکٹیٹر نہیں بچ سکا. فراز کی 77 سالہ زندگی کا سفر تھکا دینے والا تھا، لیکن وہ اپنے عوام کی محبت میں سرشار اور تازہ دم تھا. جنرل مشرف نے جب عدلیہ پر وار کیا اور عدالت کو پابند زنجیر کرنا چاہا تو اسلام آباد میں وکیلوں کے مجمع میں بھی عمر کی اس دہلیز پر کھڑا فراز عامر وقت کو چیلنج کرتا ہوا نظر آیا. فراز کی صحت اب اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کی بیرون ملک سے دعوت کو اکثر نہیں ٹھکراتا تھا، اور ایسی ہی ایک دعوت پر فراز جون میں واشنگٹن روانہ ہوا. امریکہ کے پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے زیر اہتمام واشنگٹن میں 4 روزہ کنونشن تھا، جس میں مختلف شعبوں کے قداور لوگوں کے ساتھ احمد فراز بھی تھے. مشاعرہ 28 جون ہفتے کے روز ہونا تھا، اور اس کی صدارت بھی احمد فراز نے کی. یہ احمد فراز کی زندگی کا آخری مشاعرہ تھا. اس مشاعرے میں اکثر احباب نے محسوس کیا کہ فراز کے پڑھنے کے انداز میں وہ پہلے والا جوش نظر نہیں آ رہا تھا، اور یاداشت نے بھی کسی حد تک ساتھ چھوڑ دیا تھا. لوگوں کی فرمائش پر جب فراز نے اپنی مشہور نظم محاصرہ سنائی تو سینکڑوں بار پڑھی ہوئی اس نظم کے وہ کئی مصرے بھول رہا تھا. 2 جولائی کو فراز کو کینیڈا کے سفارت خانے میں اپنے ویزے کے لیے جانا تھا، جہاں فراز سیڑھیوں سے گرے. ان کے سر، گھٹنے اور کوہنی پر چوٹ آئی. 1 ہفتے کے بعد جب عالمی میڈیا میں فراز کے انتقال کی غلط خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تو معلوم ہوا کہ وہ شکاگو کے ایک ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں ہیں، اور ڈاکٹر ان کی زندگی بچانے میں کوشاں. فراز کے بیٹے شبلی بھی اپنے والد کی تیمارداری کے لیے شکاگو پہنچ گئے. احمد فراز کو 10 جولائی کو شکاگو کے ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں تشویشناک حالت میں داخل کیا گیا. شکاگو میں جن لوگوں نے احمد فراز کی عیادت اور ان کے بروقت علاج میں فراہمی کے لیے شب و روز تگ و دو کی، ان میں ایک نام معروف شاعر، ادیب اور کالم نگار افتخار نسیم افتی کا بھی ہے، جو فراز کا دم بھرنے والے دوستوں میں سے ہے. افتی نسیم کو ان جانکہ لمحات کا ایک ثانیہ کبھی نہیں بھولتا. میرا نام افتخار نسیم ہے اور میں شکاگو سے کال کر رہا ہوں. واشنگٹن میں اپنا کے مشاعرے کے بعد میں شکاگو واپس آ گیا. فراز صاحب نے چند دنوں کے بعد شکاگو آنا تھا. جب وہ شکاگو آئے تو ان کے ماتھے پر چوٹ کا نشان دیکھ کر میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ کینیڈین کانسولیٹ آفس میں گر گئے تھے اور ان کے گھٹنے میں شدید چوٹ آئی ہے. دوسرے دن ان کو ہسپتال داخل کرا دیا گیا اور جب ان کے گھٹنے کے آپریشن کی باری آئی اور ٹیسٹ ہوئے تو جیسے پینڈورا باکس کھل گیا. ان کے گردے ختم ہو چکے تھے، ان کو سیڈیشن پر لگا دیا گیا
اور پھر ان سے کوئی بھی مناسب گفتگو نہیں ہو سکی، حالانکہ اس سے پہلے میں ان سے باتیں بھی کرتا رہا تھا اور چند ایک دوست جو آئے وہ بھی ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر ان کے بیٹے شبلی پاکستان سے آ گئے اور شبلی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو اسلام آباد لے کر جانا ہے۔ پاکستانی قونصلیٹ جنرل ڈاکٹر امان رشید، کمرشل کونسل اسد حیات الدین اور میں نے مل کر پاکستانی گورنمنٹ کو کہا کہ وہ فراز صاحب کو پاکستان پہنچانے کا خرچ برداشت کریں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت ہی فراخ دلی سے یہ سجیسشن قبول کر لی۔ پھر فراز صاحب کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے ٹورانٹو پہنچایا گیا اور وہ وہاں سے PIA کے ذریعے اسلام آباد پہنچ گئے۔ یہ ان کے شکاگو میں اسٹے کی مختصر کہانی ہے۔ اس میں اگر میں ڈاکٹر مرتضی ارائیں، ڈاکٹر طاہر روہیل اور ڈاکٹر نسیم خواجہ کا نام نہ لوں جنہوں نے ان کی بہت خدمت کی تھی تو یہ زیادتی ہوگی۔ ہم ان کے بہت ممنون ہیں، اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے مجھے ای میلیں کی، کالیں کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہ پیغام فراز صاحب کے شعر کے ساتھ ہی ختم کرتا ہوں۔ ہوئی جو شام تو آنکھوں میں آ گیا پھر تو، ہوئی جو شام تو آنکھوں میں آ گیا پھر تو، کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو۔ احمد فراز کی زندگی کا دیا ٹمٹمانے لگا تھا۔ موت زندگی سے بڑی حقیقت ہے، اور زندگی کی ہر حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والا فراز موت کو بھی ہنس کر گلے لگانے کو تیار تھا۔ فراز اب اسی مٹی اور سرزمین پر آ چکا تھا جس کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ملک پاکستان ہے، اور اسی پاکستان اور اس کے عوام پر جب بھی کسی نے شبخون مارا، فراز کے اندر کا فراز تمام تر توانائی اور قلم کی رہنائی کے ساتھ اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ اب جو فراز پاکستان آیا تو اپنے پاؤں پر چل کر نہیں، بلکہ وہ اسٹریچر پر تھا۔ اسلام آباد کی ایک علاج گاہ میں ڈاکٹروں نے اپنے تئیں اس فرزند پاکستان کی جان بچانے کی پوری کوشش کی ہوگی، لیکن مرض الموت کا علاج بھی تو موت ہی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ کوئی دعا اور کوئی دوا چارہ گر نہ تھی۔ عوام کو سانس دینے والا قلمکار اب اس کی اپنی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اور پھر 25 اگست 2008 کی رات میں 77 برس کا قلم کا یہ غازی پوری شان سے زندگی بھر کسی بھی آمر کے سامنے جھکے بغیر اپنے معمود کے سامنے جھک گیا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اس عہد بے بسر کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ساری زندگی دوسروں کو دینے کے لیے بسر کرتے ہیں، ہم ان کی مستعار اور عارضی زندگی ختم ہونے کے بعد بڑی بے دردی سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، حالانکہ اگر سوچیں اور محسوس کریں تو وہ ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے تو احمد فراز نہ اس جہاں سے اٹھا ہے، نہ ہی ہمارے درمیان سے چلا گیا، وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہے۔ مجھے تو اب بھی وہ اپنے ساتھ ہی بیٹھا لگتا ہے، مسکراتا، ہنستا، شعر کہتا، سگریٹ کا لمبا کش لگاتا اور یہ کہتا ہوا، اتنا شرمندہ نہ کر اپنے گنہگاروں کو، اے خدا تو بھی رہا ہے میری خواہش میں شریک، لفظ کو پھول بنانا تو کرشمہ ہے فراز، ہو نہ ہو کوئی تو ہے تیری نگارش میں شریک۔ فراز کے ہاں صرف محبت ملتی ہے، چاہے انہیں پڑھیں یا ان سے ملیں۔ لفظوں میں بھی تو فراز ہی چھپے بیٹھے ہیں، تو بھلا وہ کیسے جدا ہوئے ہم سب سے؟ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لفظوں میں آباد رہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک موسم ہوتا ہے جو اس کی پہچان ہوتا ہے، جو
جو اسے فکر اور احساس جیسے جذبوں سے سجاتا ہے، اور پھر ادراک اور شعور کی بارش میں وہ مسرور پھرتا رہتا ہے۔ فراز ایک ایسا ہی مسرور اور قندیل نما روشن جذبوں کا شاعر تھا جو اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے ایسی ہی وراثت چھوڑ گیا ہے۔ وہ تیرا شاعر، تیرا مغنی، وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں، وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھیں۔ نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں سے اجڑ چکا ہے، وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے۔ وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے۔
उसकी वो जान उसे पास वफा था कि न था, उसकी वो जान उसे पास वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तुम मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले